پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں، کیا واقعی پاکستان معاشی بدحالی کا شکار ہے؟ کیا پاکستان واقعی معاشی تباہی کی طرف جا رہا ہے؟ کیا پاکستان واقعی پریشان یا تکلیفوں میں مبتلا جو پاکستانی قوم ہے یہ پریشانی کی طرف جا رہی ہے، مہنگائی کی طرف جا رہی ہے، بے روزگاری کی طرف جا رہی ہے؟ کیا واقعی حقیقتاً ایسا ہے یا صرف دکھایا جا رہا ہے؟ آئیے چند چیزوں کا میں آپ کے سامنے موازنہ رکھتا ہوں، اس کے بعد آپ مجھے بتائیے گا کہ پاکستان معاشی تباہی کی طرف جا رہا ہے یا پھر نااہلی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دھوکہ، فریب اور مکر۔ دھوکہ کس طرح سے کہ انتخابات میں مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر جناب مریم نواز نے کہا تھا کہ اگر ہمارا وزیر اعظم آیا اور ہم حکومت بنانے کے لائق ہوئے تو ہم 200 یونٹ تک بجلی جلانے والوں کے لیے بجلی فری کر دیں گے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اگر ہماری حکومت آئی تو 300 یونٹ تک بجلی فری ہوگی۔ کیا ایسا ہوا؟ نہیں ہوا نا۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ چلیں آج اس پہ سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا عہدہ صدر پاکستان، کیا آپ کو پتا ہے آصف علی زرداری صاحب کو لامحدود بجلی کے یونٹ فری ہیں؟ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے صدر کو کچھ ہوتا ہے تو ان کی بیوہ کو 2000 یونٹ تک فری ہیں۔ اللہ جنت بخشے ہماری بے نظیر بھٹو صاحبہ کو، ان کی آصف علی زرداری صاحب کی کوئی بیوی ہے نہیں، لیکن یہ ایک حصہ ہے جو صدر کے ساتھ انوالوڈ ہے۔ تو بات اتنی سی ہے، اور ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ان کو لامحدود بجلی کے یونٹس فری، اور جو ادارے ہیں بہت سارے، ججز اور جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں اور خود وابڈا کے جو ملازمین ہیں ان کو محدود پیمانے پر، کوئی کسی کو 500، کسی کو 1000، کسی کو 400، کسی کو 700 یونٹ مستقل فری ہیں، ان سے کوئی پیسہ نہیں دیا جاتا۔ کیا آپ کو معلوم ہے 8 سے 80 ارب روپے ماہانہ کی بجلی فری جا رہی ہے؟ تو وابڈا تو خسارے میں نہیں ہوا، تو بجلی کے بل کے پیسے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ وابڈا تو خسارے میں نہیں ہے نا۔ اگر پاکستان معاشی مشکلات کا شکار ہے تو صدر پاکستان کو اور ان کے اسٹاف کو آگے بڑھ کر اپنے فری یونٹ کا بل دینا چاہیے، اور یہی وزیر اعظم کو چاہیے کہ جب پاکستان معاشی مشکلات کا شکار ہے، اگر ہے، میں نہیں مانتا، اگر معاشی مشکلات کا شکار ہے تو وزیر اعظم کو آگے بڑھ کر اپنے جو لامحدود یونٹس فری ملے ہوئے اس کا بل پیڈ کرنا چاہیے، نہ خود بلکہ اپنے اسٹاف کو بھی کروانا چاہیے کہ تم بھی کرو وزیر اعظم ہاؤس کا بل پیڈ۔ اور جو ارکان اسمبلی ہمارے درد لے کر اپنے سینوں میں اسمبلی ہال میں جاتے ہیں، پتہ نہیں وہ درد کہاں چلا جاتا اس کے بعد، لیکن ہمارا درد لے کے جو اسمبلیوں میں جاتے ہیں ان کو جو 22,000 روپے پر منتھ مل رہا ہے بجلی کے بلوں کے لیے، ادائیگی کے لیے، وہ واپس کر دیں۔ کیوں؟ جب غریب آدمی، نادار آدمی بجلی کا بل بھر رہا ہے تو یہ سہولت آپ کو اٹھاتے ہوئے شرم آنی چاہیے، کیونکہ آپ وعدہ کر کر آئے ہیں
کہ ہم آپ کے حقوق کی ضمانت بنیں گے. کیا آپ ایسا کر رہے ہیں؟ نہیں. ہوا نا دھوکہ. اب دوسری مثال دوں. 18ویں ترمیم کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد وفاق سے بہت ساری وزارتیں نکل کر صوبوں کو منتقل ہو گئیں، لیکن آج بھی ان کا بجٹ رکھا جا رہا ہے. کیوں؟ جب صوبوں کے پاس سارے اختیارات چلے گئے تو وفاق بجٹ کیوں رکھ رہا ہے ان کا؟ اور کم سے کم 800 ارب روپے، کم سے کم 800 ارب روپے اس فالتو کے یا شاہانہ خرچوں پہ خرچ ہو رہے ہیں. اور آپ کو میں آگے کیا بتاؤں، دل رو رہا ہے، لیکن حقیقتاً پاکستان معاشی بدحالی کا شکار نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے زرعی ٹیکس پاکستان میں نہیں ہے، اور وہ صوبوں کے پاس ہے. صوبے کیوں نہیں لگا رہے ٹیکس؟ سچ بول دوں تو صوبوں میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ سے لے کے ارکان اسمبلی تک، اکثریت کی زمینیں وہاں پر موجود ہیں. اپنے اوپر کون ٹیکس لگاتا ہے؟ یہ تو مراعات لینے کے لیے آئے نا، ٹیکس دینے کے لیے تھوڑی. یہ کبھی ٹیکس نہیں لگائیں گے، اور ٹیکس لگانا ہوگا. اور کسان سے لے کر عام آدمی تک جتنی سبزیاں پہنچتی ہیں، اس میں مڈل مین کا کردار سب سے اہم ہے، اور وہ بہت زیادہ ناجائز منافع خوری کرتا ہے. اگر حکومت ٹیکس لگا کر مڈل مین کو مائنس کر کے اپنی سہولت عوام کے لیے پرووائڈ کرے تو حکومت کو سالانہ، صوبائی حکومت کو 500 سے 700 ارب روپے کا منافع ملے گا. کیا حکومت کرے گی؟ نہیں کرے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کو فریب میں رکھا ہوا ہے کہ پاکستان معاشی بدحالی کا شکار ہے. نہیں ہے، رکھا ہوا ہے. تیسری اور آخری، پاکستان میں کوئی بھی ادارہ نقصان میں نہیں چل رہا. یہ گارنٹی کہتا ہوں میں آپ کو، کوئی ایک ادارہ نقصان میں نہیں چل رہا. یہ مکر اور نااہلی کی وجہ سے خسارے میں چل رہا ہے. ناظرین، میں اگلی ویڈیوز میں بہت سارے ادارے، جیسے آج میں نے آپ کے سامنے وابڈا رکھا، وابڈا خسارے میں نہیں ہے، کہ الیکٹرک خسارے میں نہیں ہے، نہیں ہے خسارے میں. خسارہ دکھایا جا رہا ہے تاکہ قیمتیں بڑھائی جائیں، منافع بڑھایا جائے. ایسے ہی میں آپ کو ریلوے کا بتاؤں گا، اسی طرح سے میں آپ کو پی آئی اے کا بتاؤں گا، اسی طرح اسٹیل مل کا بتاؤں گا، اسی طرح اور بہت سارے ادارے ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہو کیا رہا ہے. لیکن میں حقیقت بتا رہا ہوں، پاکستان معاشی بدحالی کا شکار نہیں ہے، کیا جا رہا ہے. تو ناظرین، مجھے اگلی ویڈیو جو انشاءاللہ کل یا پرسوں آئے گی، اس پہ باقی ہے تھوڑا سا کام. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ کے تعاون سے مجھے آپ کا تعاون بہت ضرورت ہے، تعاون کی. آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنے کمنٹس مجھے ضرور بھیجیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹس کی وجہ سے مجھے انکریج ملتی ہے. تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ.